بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے پیارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں داخل فرمایا۔ الحمدللہ، جس طرح ہم نے انسان ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کیا اور مسلمان ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کیا، اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں ایک بہت ہی پیاری نعمت سے نوازا، بہت ہی اعلیٰ نعمت، بہت ہی عظیم نعمت، اور وہ نعمت ہے آزادی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان اللہ پاک کے اذن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے معرض وجود میں آیا۔ پاکستان مسلمانوں کا واحد وہ ملک ہے، مسلمانوں کا واحد وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا، جو اسلام کے نام پہ بنا، جو اسلام کے نام پہ جس کو مسلمانوں نے حاصل کیا، بنایا۔ پاکستان واحد وہ ملک ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کی ایک اور خوبی بننے کی کہ یہ پاکستان رمضان کے مہینے میں، سبحان اللہ، وہ مہینہ جو سب سے عظیم الشان ہے، وہ مہینہ جو سب سے زیادہ عظمتوں کا حامل ہے، جس میں اللہ کا قرب حاصل کرنا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ اس مہینے کی الحمدللہ 27ویں شب کو پاکستان بنا۔ الحمدللہ ہمارے اولیاء کرام نے، ہماری بزرگان دین نے اس پاکستان کو بننے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی، جن میں سر فہرست نام قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی آتا ہے، اور حضرت سیدنا جماعت علی شاہ صاحب، ان کا نام بھی اس فہرست میں آتا ہے۔ اور بھی کافی بزرگ ہیں جن کا نام اس پاکستان بننے کے کاموں میں آتا ہے، سر فہرست۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پاکستان تو ہمیں مل گیا، لیکن پاکستان کو محفوظ رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک چیز کو بنانا الگ ہے، اور چیز کو بنا کے بچانا، اس کی حفاظت کرنا الگ ہے۔ جیسے کہ ہم کیسے اپنے ملک کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے اپنے ارد گرد کا خیال رکھنا ہوگا۔ ویسے تو بہت سے پہلو ہیں کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کیسے کریں بذات خود، تو ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ماحول میں کچھ ایسے لوگ تو نہیں جو حاجت مند ہو، کیونکہ اسلام کے نام میں بنا ہے، تو اسلام میں یہ بھی ہے کہ اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھا جائے، تو اس لیے ہم نے اپنے ارد گرد والوں کا بھی خیال رکھنا ہے، مسلمانوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہمیں اپنے پیارے پیارے پاکستان، اولیاء کا فیضان، پیارا پاکستان، اس کے لیے ہمیں جہاں تک ہو سکے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اس ملک کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے۔ درخت لگانے سے ہمارے ملک کا تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن ہمارے ماحول میں ہماری آلودگی جو آج کل بڑھ رہی ہے، اس میں بھی کافی حد تک کمی آئے گی، اور ہماری آنے والی نسلیں موسمی خطرات سے محفوظ رہ سکیں گی۔ تو اس لیے آسان حل یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی پھل کھائیں، اس پھل کے جو بیج ہیں ان کو صبح رکھیں، اور جب بھی باہر جائیں کسی ویرانے میں وہ پھل پھینک دیں، ایسی جگہ پھینکیں جہاں پہ کسی کو پریشانی نہ ہو، تو انشاءاللہ عزوجل اللہ نے اگر چاہا تو وہ پھل بارش اور مختلف چیزوں سے اللہ کے رحمت سے بڑے ہو جائیں گے، اور اس سے ہمارے موسمی آلودگی میں کافی حد تک کمی واقع ہوگی۔ اور اس کے علاوہ تقریباً کم و بیش 30 لاکھ مسلمان ایسے تھے جنہوں نے اس پاکستان بننے کی قربانی دے دی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انڈیا سے ٹرین چلی تھی، جب پاکستان بنا تو انڈیا سے ٹرین چلی اور لاہور میں آتے آتے اس میں صرف ایک کے علاوہ کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت زندہ نہ بچ سکی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے اسلاف نے قربانیاں دے دے کے، ہمارے مسلمان بھائیوں نے قربانیاں دے کے اس کو آزاد کروایا، اور ہمیں اس کا بچاؤ کرنا چاہیے۔ آج کل ایک ٹرینڈ چلا گیا ہے کہ 14 اگست جب بھی آتی ہے، جب بھی کوئی ہمارے ملک کا فیسٹیول آتا ہے، تو اس میں لوگ باجا بجانا شروع کر دیتے ہیں، جس سے قانون صوتی آلودگی ہوتی ہے، وہ پیدا ہوتی ہے اس سے، جس لیے ہمیں باجے کے بجائے ایک پودا لگا دیں تو ہمارے لیے بھی فائدہ ہوگا، اور ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہمارے ملک کو جہاں تک ہو سکے ہم ذات خود اس کی ترقی میں اس کا ساتھ دیں، تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں ادب کرنے کی اور ان کا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پیاری وطن کا صحیح معنوں میں
بچاؤ کرنے کی، حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء کا ہے فیضان، پیارا پیارا پاکستان، یہ دیش ہے میرے داتا کا، یہ دیش ہے میرے داتا کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔